تسبیح نکالیں نہیں پڑھیں درود شریف اللہم صلی علی محمد.
الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا ولي كل مؤمن. وقال: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو، اس آنے کو اور اس بیٹھنے کو، اس مجالست کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنائے. عمل کی مسلسل توفیق اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ عمل ہے ہی وہی جو تسلسل کے ساتھ انسان کو حاصل ہو، اور پھر اس کی برکات بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے. ہر وہ عمل اگرچہ وہ قلیل ہو لیکن مسلسل ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ پسند بھی فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بھی بخشتا ہے. اور عمل اگر بہت ہو لیکن تسلسل نہ ہو اس میں، تو یہ عمل بارگاہ عزتی میں وہ شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی جیسے قلیل عمل کرنے والا حاصل کر جاتا ہے. اس وجہ سے عمل کی پختگی کی کوشش کریں، رسوخ کی کوشش کریں، کیفیت کی حصول کی کوشش کریں، نہ کہ کمیت کے حصول کی کوشش. ہاں، کیفیت کے ساتھ ساتھ اگر کمیت بھی مل جائے تو نور علی نور. انسان حریص واقع ہوا ہے، یہ کیفیت کو نہیں سمجھتا، کمیت کو سمجھتا ہے کہ زیادہ عمل کر لیا، بہت پڑھ لیا، بہت عبادت کر لی، زیادہ شب بیداری کر لی، زیادہ ذکر کر لیا، زیادہ تلاوت کر لی. اس معاملے میں حریص ہے، لیکن آگے اس کو دوام حاصل ہو جائے، مداومت کی کوشش جو ہونی چاہیے، اس کی اس کو پرواہ نہیں ہے. تو لہذا عمل وہ ہونا چاہیے جو انسان پھر ساری عمر کر سکے، ساری عمر اس پر مواظبت کر سکے. یہ اللہ والے اسی وجہ سے اللہ والے کہلاتے ہیں، آگے نکل جاتے ہیں کہ جو عمل بھی کرتے ہیں پھر اس کو تادم آخر کرتے رہتے ہیں. اور ہم عمل کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کیا پھر چھوڑ دیا. تو ہم عدم تسلسل کا شکار ہیں. ظاہر ہے جس عمل میں تسلسل نہیں ہوگا تو اس کی برکات کیسے ظاہر ہوں گی؟ اس کی برکت ظاہر ہے وہ نہیں ہے. اب دیکھیں، دکاندار ہے نا، دکان پہ جاتا ہے تو تسلسل کے ساتھ اگر نہ جائے تو گاہک نہیں بنتے. تسلسل کے ساتھ نہ جائے تو ویسی کمائی نہیں ہوتی، ویسے فائدہ نہیں ہوتا جیسے مسلسل جانے والے کو ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم اس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، وقت پر جاتے ہیں، اور پھر بلکہ وقت سے پہلے جاتے ہیں، اور پھر دیر سے واپس ہوتے ہیں، اور پھر مسلسل جاتے ہیں.
خود نہ جا سکے تو متبادل انتظام کر لیتے ہیں، اولاد کی صورت میں، نوکر چاکر مزدور کی صورت میں۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ دکان بند نہ ہو جائے۔ کیوں؟ دکان بند ہو گئی، گاہک مڑ جائے گا، لوٹ جائے گا، نہ معلوم پھر آئے یا نہ آئے، کسی اور کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ تو یہ ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کے معاملے میں یہ کوشش ہے تو دین کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ معاملہ تو ہمارا دین کا ہے، نجات اور فیصلہ دین پر ہے، نہ کہ دنیا پر۔ دنیا کا جتنا تسلسل آپ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اعتبار سے تو عطا کر دے گا، لیکن اس عطا پر آخرت کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے محنت کرنی ہے، دین کے رخ سے محنت کرنی ہے، اس میدان میں تسلسل دکھانا ہے۔ اب کتنے دوست آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے پتہ ہے گنے چنے افراد ہیں جو تسلسل سے آتے ہیں، حالانکہ عمر ہو گئی ہے، ان کی عمریں بیت گئی ہیں، لیکن وہ نعمت حاصل نہیں کر سکے۔ کس وجہ سے؟ شیخ کی طرف سے تو کمی نہیں ہے نا، لیکن یہ کمی ان کی طرف سے کہ جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، جو قانون ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، اس قانون کا احترام نہیں ہے، ان شرائط و ضوابط کا احترام نہیں ہے، تو انسان پھر نامراد تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی اپنی اس سعی اور محنت اور جو طویل زمانہ اس نے گزارا ہے، اس کے اعتبار سے اگر وہ سوچ لے تو یہی کہے گا میں ناکام ہوں، اور یقیناً ہے بھی ایسا ہی۔ اگرچہ حضرت فرمایا کرتے تھے دین میں ناکامی نہیں ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بھی ناکامی نہیں ہے، عمل نہ بھی کرے پھر بھی فائدہ پہنچ ہی جاتا ہے، اور سب سے بڑا فائدہ حسن خاتمہ تو مل ہی جاتا ہے نا، بشرط عقیدت اور محبت کے، کہ یہ راستہ ادب کا ہے، عقیدت کا ہے، محبت کا ہے۔ یہ چیز نہیں ہوگی نا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوگا، لیکن ہم میں وہ ادب ہے نہیں، دین کے معاملے میں بھی ادب نہیں۔ اب دیکھیں کتنے آپ میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بڑی عمر کے ہیں چاہے چھوٹی عمر کے ہیں، سر پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، دعویٰ دین کا ہے، جذبہ دین کا ہے، جذبہ عشق الہی کا ہے، جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہمارے اگر رنگ ڈھنگ کو دیکھیں تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ خود اسے بھی احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، نماز میں کھڑا ہوں اور میرے سر پر ٹوپی نہیں ہے۔ فرض واجب تو نہیں ہے، نماز تو ہو جائے گی نا، لیکن اگر آپ ایسے ہی فرض واجب ڈھونڈیں گے تو یہ کپڑے بھی تو پہننا فرض واجب نہیں ہے نا، کہ ہیں صرف جسم کا ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا لازم ہے۔ اب جو ہے نا بڑی جی نکر لا چھوڑو، پجامہ لا چھوڑو، یہ برابر جا، بس کام چل دے رہے سی، لیکن اس کے لیے ہم کتنے اہتمام کرتے۔ کیوں؟ کہ میرے جسم کا کوئی بھی عضو اگر تھوڑا سا ننگا ہو گئے تو میں برا لگوں گا۔ فرض تو میں نے پورا کر لیا، لیکن یہ باقی جسم پر جو کپڑا ہے یہ زیب و زینت کے لیے ہے، زیب و زینت ہے، اس میں انسان بے ڈھنگا نظر نہیں آتا، اچھا نظر آتا ہے۔ تو جب ہم اپنے جسم کے لیے اتنی جو ہے نا محنت کرتے ہیں تو یہ نہ سوچا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، کم از کم کچھ آداب تو ہو نا، کچھ سلیقہ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ ٹوپی کیا ہے؟ کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے، جیب میں رکھ لیں، جالی دار ٹوپی رکھ لیں، اس کا وزن و حجم بھی بہت کم ہوتا ہے، نماز کے وقت کم از کم نکال کر اس کو سر پر رکھ لیں، نماز میں کھڑے ہیں تو آپ کم از کم پائنچے اٹھا لیں۔ یہ آداب میں سے ہے نا، اگرچہ کچھ چیزیں اس میں واجب بھی ہیں، مثلا ٹخنوں کا سامنے رکھنا، ٹخنوں کا ننگا رکھنا، یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جس کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوں۔ اب اس میں کتنی کوتاہی ہو رہی ہے، لیکن چلو اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو نماز کے جو آداب ہیں اس کو تو بروکار لے آؤ نا، کہ بھئی میں نماز میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اتنی عظیم بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے گویا میں مناجات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں، اور میرے سر پر نہ ٹوپی ہے نہ میرے پائنچے اٹھے ہوئے ہیں، تو میں کیسا مسلمان ہوں، کیسا میں عاشق ہوں۔ تو بہرحال ان باتوں پر غور کرنا ہے اور ان باتوں کو دل پر لینا ہے کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ تنقید ہو گئی جی تو ظاہر ہے ایسی باتیں ہم ایک دوسرے کو کہیں گے، ہم متنبع ہوں گے تو عمل میں آئیں گے نا۔ عمل پر انسان تب آتا ہے جب دوسرا کہہ دے اس کو،
نہ کہے تو اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کہنے کے بعد اہمیت دل میں پیدا ہوتی ہے، سوچتا ہے کہ واقعی اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں۔ تو عرض یہ کہ یہ ادب کا راستہ ہے، تو دین ہے ہی ادب، پھر شیخ اس کے ساتھ ادب آداب۔ دیکھیں اگر کوئی کسی بڑے آدمی کے پاس آپ جا رہے ہوں اور آپ کا لباس رنگ ڈھنگ جو ہے نا وہ ٹھیک نہ ہو، ڈھنگ کا لباس نہ ہو، تو ظاہر ہے اگر آپ کچھ نہ سمجھے لوگ آپ کو بری نگاہ سے دیکھیں گے کہ بھائی اس آدمی کو مجلس کے آداب کا خیال ہی نہیں ہے کہ مجلس میں کیسے جایا جاتا ہے، کیسے بیٹھا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے۔ تو یہ مجلس ہے نا، گویا اللہ تعالیٰ کی مجلس ہے، ہم آگے نماز میں کھڑے ہو گئے، ابتدا نماز سے کی نا، لیکن ہمارا وہ رنگ ڈھنگ ویسا نہیں ہے، اور دعویٰ بہت بڑا ہے، اور خواہش بہت بڑی ہے، تمنا بہت بڑی ہے، جذبہ بہت بڑا ہے، تو اس کے لیے ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے نا۔ ہم ناکام اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر ادب نام کی چیز نہیں ہے۔ بیعت بھی بہت سخت چیز ہے، سخت ترین چیز ہے۔ غالباً یہ واقعہ کرمان کے ایک بزرگ کا ہے غالباً۔ تو بعض ہمارے بزرگوں میں ایسے بھی ہیں جو سما کے جواز کے قائل ہیں، لیکن اس کے لیے حکیم الامت نے حق و سما میں 6 شرائط لکھی ہوئی ہیں اس کے مطابق، اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ مزامیر وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا۔ مزمار، مزامیر، یہ جو ڈھولک، طبلے، سارنگی وغیرہ وغیرہ، اس کے بغیر سما۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ادب بڑی چیز ہے نا۔ تو ان بزرگ کا اپنا ایک مزاج تھا، ان کے یہاں محفل سما ہوا کرتی تھی، تو ایک خستہ حال بزرگ سمجھ لیں یا بوڑھا آدمی تھا، شیخ فانی تھا، وہ بھی اس مجلس میں پہنچ گیا تھا، بڑا اللہ والا لیکن نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ جب وہ محفل شروع ہو گئی، تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان پر وجدی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جب وجدی کیفیت ان پر طاری ہو گئی تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ جو کرمان کا ہاں قاضی تھا، اس کے ہاں یہ مجالس ہوا کرتی تھی، قاضی تھا کرمان کا، اس کے ہاں یہ ایک مجلس ہوا کرتی تھی، وہ شوقین تھا اس چیز کا، لیکن وہ شوقین ایسے تھا کہ بھائی میرے ادب آداب کا بھی خیال رکھو، میں صاحب مجلس ہوں، بڑا آدمی ہوں، کرمان کا قاضی ہوں، سما اور جو ہے نا یہ معاملے تو اپنی جگہ ہے، لیکن میری بھی تو کوئی حیثیت ہے۔ تو اب جیسے ہی وہ بزرگ اٹھے، اوپر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کیفیت ان پر طاری ہو گئی، تو قاضی صاحب نے بڑی بری طرح ان کو چھڑکا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تمہیں نہ سلیقہ ہے نہ ادب ہے۔ بزرگ بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، سب مجلس میں ان کی سبکی بھی ہو گئی۔ حالانکہ یہ تو غیر اختیاری چیز ہے نا، تواجد اختیاراً ہے اور وجد یہ غیر اختیاری ہے۔ ہاں اگر کسی پر قبض طاری ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو پھر اہل مجلس پر تواجد لازم اور ضروری ہے۔ بہرحال ان باتوں پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں، پرانے دوست سمجھیں گے، لیکن بڑے بڑے کبار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ فتویٰ تیار ہو بالکل ریڈی ہو، بیچاروں نے صرف جو ہے نا چند الفاظ رٹ لیے، حقیقت کا علم نہیں ہے اور نہ رسوخ ہے، تو اس وجہ سے اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ حال کی بات جو ہے نا قال میں کب بیان ہو سکتی ہے۔ اب بچے بیٹھے ہوئے ان کو کہیں جی شادی بہت زبردست چیز ہے جی، بڑا مزہ ہے اس میں، بیچاروں کو کیا پتہ ہے، اور جب تک شادی کرے گا نہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، آپ لاکھ دلیلیں دیتے رہے۔ کیوں؟ یہ ایسی چیز ہے، یہ دلیل سے آپ دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے، اس کا تعلق حال کے ساتھ ہے، عمل کے ساتھ ہے نا، قال کے ساتھ تو ہے نہیں، فعل کے ساتھ تعلق ہے۔ خلاصہ یہ جی کہ وہ بزرگ تو بیٹھ گئے، بڑے پریشان بھی ہو گئے اور ضبط کیا اپنے اوپر، حالانکہ ایسے وقت ضبط بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا وہ ضابطے میں ہوتا ہے اور ضبط میں ہوتا ہے، کنٹرول میں ہوتا ہے۔ اس بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے، غیر اختیاری چیز ہے تو گرفت بھی نہیں ہے، گرفت بھی نہیں ہے ان پر نا، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اثر کو رکھا ہے نا اس چیز میں۔ قرآن پاک کے متعلق اللہ نے نہیں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، آگے اپنا لگے نہیں ہے دوسری تو بھی یہیں پڑھ دے اس کو، زادتہم ایمانا، زادتہم ایمانا وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کیا مطلب ڈرنے سے؟
ڈر اور کی کیفیت جب طاری ہو تو اس کے بعد انسان پر کوئی حال بھی طاری ہو سکتا ہے، رونے کی، رقت کی، ہنسنے کی، ہیبت کی، مختلف انداز ہیں، تو اس کو آپ وجد کا نام دے سکتے ہیں۔ اب بزرگ تو بیٹھ گئے، لوگ بھی جو ہے دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ قاضی صاحب نے یہ کیا کر دیا، خود کچھ خوش بھی ہوئے ہوں گے، یار قاضی صاحب کی اس نے اتنی رعایت بھی نہ کی، اٹھ کر جو ہے نا لگ گیا اپنے کام پہ، بیٹھ گئے۔ اس سے کہہ رہا ہوں یہ ادب بڑی چیز ہے، ادب نہیں ہوگا نا تو پھر معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ہاں ادب جو ہے نا یہ قابل معافی نہیں ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ شیطان کو اللہ نے اس وجہ سے راندے درگاہ نہیں کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، اس وجہ سے نہیں کیا کہ تم نے جو ہے نا بے ادبی اور گستاخی کا مظاہرہ بھی کیا، مناظرہ کرنے لگا، اپنی بڑائی ظاہر کرنے لگا، ورنہ سجدہ ہی تھا۔ سجدہ دیکھیں کتنے مومن اور جو ہے نا مومنات ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں، کتنے ہمارے دوستوں میں بیٹھے ہوئے حلقے میں ہیں، انہوں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ آج کم از کم یہ 4-3 نمازیں سب نے پڑھی ہیں، نہیں ہر ایک کو پتہ ہے کس نے وقت پر پڑھی ہے، کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، کس نے بغیر جماعت کے پڑھی، کس نے اکیلے پڑھی، کس نے قضا پڑھی، کس نے قضا کر دی۔ تو اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا گمراہ کر دیتا نا کہ جاؤ، لیکن ہم نماز کوتاہی ہو جائے نماز میں اور نماز چھوٹ بھی گئی تو ہر ایک نادم ہوتے بھائی مجھ سے برا کام ہو گیا۔ تو شیطان نے یہ نہیں کہا برا کر دیا، اس نے کہا میں نے بہت اچھا کیا ہے، کیوں حقدار میں تھا سجدے کا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ گستاخی برداشت نہیں ہے، جاؤ، راندے درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو بہرحال کیا عرض کر رہا تھا کہ وہ بزرگ بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے، اسے کل تک بھی پتر بڑا سا بیٹھ گئے، اسے کیا پتا تھا کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا آدمی ہے۔ اب جب مجلس گرم ہو گئی، خوب جب جو ہے نا پیک پر آپ کہتے ہیں نا پہنچ گئے، انتہا پر، وہ خاص کیف میں جو ہے نا سب آگے سارے اٹھ گئے جی، اٹھ گئے کہ ادھر سے اٹھا، ادھر سے اٹھا، ادھر سے اٹھا، ایسے اٹھتے 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 آخر میں قاضی صاحب بھی اٹھ گئے، ڈز ہوا قاضی صاحب اٹھ گئے جی، وہ جنہوں نے بزرگ کو بٹھایا ہوا تھا، وہ جب اٹھ گئے تھوڑا سا وہ بھی جھوما، ادھر ادھر گھوما کھاما، بہرحال تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، بہرحال جو کیفیت تھی وجدی کیفیت اس پر طاری ہو گئی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ بزرگ دیکھ رہے تھے کہ سب جو ہے نا وجدی کیفیت میں ہے، قاضی صاحب کو دیکھا کہ یہ بھی کھڑا ہے جس نے مجھے بٹھایا، فرمایا بیٹھ جاؤ، بس کہا نا بیٹھ جاؤ، تو قاضی صاحب ادھر ہی بیٹھ گئے، بس اس میں پھر جرت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ جائے۔ قاضی صاحب سمجھ گئے جانا غلط ہو گیا، ایک ہی ہو گیا، بڑی اس نے کوشش کی اٹھنے کی، لوگ لگے ہوئے تھے اپنے کام میں، حضرت نے کسی کو نہیں چھیڑا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ مجلس برخاست ہو گئی، بزرگ بھی چلا گیا، لوگ بھی چلے گئے، قاضی صاحب اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، 7 سال تک چمٹا رہا زمین کے ساتھ، 7 سال تک، 7 سال جو ہے نا کوشش بڑی کیا، دبان نے، حکمان نے، کسی نے کیا کسی نے کیا، 7 سال تک وہیں زمین کے ساتھ چمٹا رہا، وہیں اس کی موت واقع ہوئی، وہیں اس کو دفن کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بے ادبی کی وجہ سے۔ تو اس وجہ سے کہتا ہوں جب انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بردبار ہے نا، حلیم ذات ہے، لیکن یہ حلم کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان بے حیا بن جائے، انسان جو ہے نا وہ ادب آداب کو چھوڑ دے۔ ہم اپنے ادب کے کتنے متلاشی ہیں۔ میرے ساتھ اگر کوئی چھوٹا مل رہا ہو اور وہ اگر القاب آداب میں یا ملنے میں کوتاہی کر لے، یا مثلا ایک ہاتھ مجھے دے دے، تو میں اندر ہی کڑتا ہوں، جلتا ہوں کہ دیکھو یہ کتنا بے ادب ہے، اس کو چاہیے تھا مجھے دونوں ہاتھ دیتا۔ ویسے مسافے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو دو، یہ مسافہ ہے۔ اچھا یہ جو ہمارا طریقہ ہے نا بالکل غلط طریقہ ہے، ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھ ملیں گے نا تب ہی ہوگا کام نا۔ کبھی اس پر بھی تحقیق کر لیں، مولوی حضرات تو بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسافہ کس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، ایک ہاتھ ہے، 2 ہاتھ ہیں، کیوں ہیں، کہاں سے ثابت ہے؟ یہ فیس بک کا کوئی نہیں باندھے ہوندے تھے ساری جھاڑی سے کہ عام تک ملانے سارے ٹکر گئے اس کاموں پہ۔ شفیق آتا ہے میں پڑھالدا اس طرح ہے نال پڑھانا نال اور بھی مجھ کچھ پڑھتا ہے، پڑھتا بھی مجھ کو جو چیز ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بے ادبی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے میں اچھی مجلس میں جا رہا ہوں تو اچھی مجلس کے آداب ہونے چاہیے نا۔ جیسے دنیا کی مجالس کے آداب ہمیں معلوم ہے، ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ پڑھتی ہے نہیں پڑھتی۔ دنیا کے مجلس میں جانے کا کیا طریقہ ہے، صاف ستھرے کپڑے ہم پہن کر جاتے ہیں،
سر پر جو ہے نا وہ ٹوپی اگر کسی نے رکھنی بھی ہو تو اپنے مزاج کی ٹوپی رکھ لے گا، ورنہ کنگھی اچھی کر لے گا، پھر جو ہے نا خوشبو بھی لگا کر جائے گا، خوب اپنے آپ کو جو ہے نا معطر کر کے جاتا ہے. چنگے پینچنگ تلا مطلب ہے کہ گٹے تلا تو کہ بوٹا تلا چھکتا جلدے لگے گا. کیوں؟ دنیا دار کی مجلس میں جا رہے وہ خوش ہوگا کہ واقعی پکا جو ہے نا دنیا دار میرے ساتھ ملنے کے لیے آ گیا ہے. تو ان چیزوں کو، ضابطوں کو ہم سمجھتے ہیں، اور ادھر جو ہے نا وہ ضابطہ ہم بھول گئے. یہ کیوں؟ بھولے نہیں ہیں، اہمیت نہیں ہے. بھولتا کوئی نہیں ہے، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. اہمیت نہیں ہے. جس چیز کی اہمیت ہوگی اتنا اس کے لیے انتظام ہوگا، اتنا اس کی فکر ہوگی. ادھر آگے آ جاؤ بھائی، یہ جگہ خالی ہے، آپ دوست ہیں نا، یا آگے ہو جائیں یا پچھلے آگے آ جائیں. دوست دیر سے آتے ہیں نا، پھر باہر سے ایسے جو ہے نا بالکل زمین کے ساتھ جو ہے نا چمٹے ہوئے سے اندر آتے ہیں. جی ہاں، کوئی تاری مار دے لگے ہیں یہاں آنے، بڑی مشکل سے اندر پہنچتے ہیں نا. چلو یہ بھی اچھا، اتنی آیات ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، دیر سے پہنچے تو اب کیسے آنکھ ملائیں. لیکن یہ معمول نہ ہونا، کبھی کبھار ایسے ہونا چاہیے نا. روزانہ آپ کا معمول بن جائے، روزانہ انسپیکٹر صاحب جو ہے نا دیر سے آئیں، یہ تو نہ ہوا نا. روزانہ عبدالوحید لیٹ جو ہے نا دیر سے آئے، پھر باہر سے دیکھتا رہے، چھال ماری، یہ سن دروازے پہنچ گیا، پچھو جن کا چھال ماری نال اس کو بھی پکڑے، یہ رمی آخسن جن کا انتظار بھی چس. یہ آپ کے کرتوت جو ہے نا، یہ کارنامے، یہ ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں. جب مجھے ہے اس کا علم تو پھر کیوں ایسا کام کرتے ہیں؟ وہ کام کریں جو میں نہ سمجھ سکوں. کہ چلو آپ کامیاب ہو جائیں نا اپنے اس منصوبے میں، اس ہیلے میں، پھر تو فائدہ ہے. پتہ بھی ہے یار یہ 80 چوری جناب پکڑ کے انسی تک کی ضرورت ہے پھر چور بڑھنے دی. دیکھو ندیم ابھی آیا ہے تو کیا کیا جائے جی، کیا کہوں. بہت بوجھ ہے نماز کے دوران مجھ پر کہ یا اللہ ٹوپی نہیں ہے سر پہ، پائچے نیچے گرے ہوئے ہیں، کیا ہوگا یہ. لیکن کچھ دوست نئے ہیں نا، یہ جو آدمی تسلسل کا شکار آدمی ہوتا ہے نا، یہ نیا شمار ہوتا ہے، نیا شمار ہوتا ہے نا. حضرت فرمایا کرتے تھے، ہماری پشتوں کی مثال ہے محبت پتلوں راتوں سے آتی گی. آنے جانے سے محبت بڑھتی ہے، تعلق بڑھتا ہے. جتنا آئے گا جائے گا تو اجنبی اپنا بن جاتا ہے، اور آنے جانے میں جتنا تعطل ہوگا تو اپنا بھی پرایا بن جاتا ہے. تو پرائے بننے کی کوشش نہ کریں. دعویٰ اپنوں کا ہے کہ میں اپنا ہوں، اور اگر اس کے آنے جانے کو دیکھیں تو وہ اجنبیوں جیسا ہے، تو پھر تو اجنبی بنے گا نا. اگر آنے جانے میں تسلسل ہو تو انسان ایسے براہ راست کے دیکھے، دیکھو یہ کمی تم میں ہے، تم میں ہے، اس کمی کو دور کرو. ماشاء اللہ، یا اللہ خیر. چلیں کوئی مہمان ہے تو وہ مستثنا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کچھ نہیں کہنا. باقی اپنوں کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. شاہ صاحب کو جو ہے نا خاص نظر رکھنی ہے آج کل، کیوں الیکشن کے دن ہے نا، ادھر سے فون آئے گا ادھر سے آئے گا، شاہ صاحب اسی تو سنال جی آؤ جی پارٹی بنانی ہے. ماشاء اللہ. اس کو لچا کے نا موبائل ذرا آخر موبائل چاہ دے جی. ماشاء اللہ، دیکھا یہ حال ہے ان لوگوں کا. اب کتنے حلقوں میں یہ آ رہے ہیں، کب سے آ رہے ہیں، اور یہ تقریر روزانہ ہوتی ہے، موبائل بند کرو بند کرو بند کرو. وہ ہم پشتوں میں کہتے ہوئے سڑی تو خوشی دے بولی جی چاہ کی. انسانیت اچھی چیز ہے لیکن کسی میں ہو تو تب نا. اب ان چیزوں کی ضرورت ہے جی کہنے کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود ان چیزوں پر عمل کرے. احیاناً کبھی ایسے ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن معمول بن گیا ہے تو بند کر دو. کیا ہوتا ہے اس سے؟ سائلنٹ بھی نہیں، بند ہی کر دو سرے سے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی قیامت برپا نہیں ہوگی. لیکن مزاج ہی نہیں ہے نا، بیٹھے ہوئے ادھر دل کہیں اور لگا ہوا ہے. تو اس بیٹھنے اور نہ بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ برابر ہے معاملہ. آ گیا تو خوب جو ہے نا توجہ کے ساتھ آئے، پورا ہو کر آئے. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کو اپنے اندر پورا پورا داخل کر دو، دونوں معنی. تو یہ کیا ہے؟ ادھر جو ہے نا اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور جو ہے اس کا موبائل کھولا ہوا ہے، دل اڑا ہوا ہے کہیں جو ہے نا کیا پتہ فون آ جائے، کیا پتہ جو ہے نا چلو سائلنٹ کر دیتا ہوں، مس کالیں آئیں گی تو کیا ہوا، مس کالیں اتنا بڑا آدمی تھا نا، تمہیں اگر مس کال آئی تو نقصان یہ الٹا فون کرنا پڑے گا یا تم ہی مس کالیں مارو گے.
فون تو پھر بھی نہیں کرنا کا سکتے، یہ 2 روپے لگ سن 2.5 روپے لگ جل سن، تو بہرحال کیا کروں جی. تو کوشش کریں نا ان چیزوں کا جو ہے نا خود اہتمام کریں تاکہ بوجھ نہ پڑے نا. بعض چیزوں سے غیر اختیاری طور پر تقدر پیدا ہو جاتا ہے، بوجھ پڑ جاتا ہے انسان پر. تو ایسا کام کریں نا جس سے بوجھ پڑے دوسرے پر. یہ آداب المعاشرت اسی کو کہتے ہیں نا، دوسرے کو کسی لحاظ سے بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ دیکھیں میں پہلے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے ملنے کے لیے. دروازہ کھٹکھٹایا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو معلوم نہیں کون سی ام المومنین کے گھر مبارک میں تھے، حجرے میں تھے. تو فوراً جب اٹھ گئے تو وہاں ایک گڑھا پڑا ہوا تھا، شیشہ سے آئینہ تھا نہیں، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے دیکھا، اپنی داڑھی مبارک کو سیدھا کیا سے، جیسے ہم جو ہے نا جلدی سے ٹوپی پہن لیتے ہیں، ٹوپی یا پگڑی مبارک قلنسوا جو بھی تھا وہ پہن لیا، کپڑوں کو جھاڑ دیا سیدھا، اور پھر جا کر اپنے چہرہ انور کو دیکھ لیا. پھر جو ہے نا باہر جانے لگے یا چلے گئے. صحابی سے ملاقات ہو گئی. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں واپس تشریف لائے تو ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی کیا ضرورت تھی؟ نہ کپڑے جھاڑنے کی ضرورت تھی، نہ پگڑی پہننے کی ضرورت تھی، نہ چہرہ انور کے دیکھنے کی ضرورت تھی. وہ تو صحابی ہے، آپ جس حال میں بھی ہوں، جس لباس میں بھی ہوں، وہ تو آپ پر مرن مٹنے والے لوگ ہیں. وہ الناس باللباس تو ہم ہیں نا، لباس اچھا ہوا تو السلام علیکم، لباس بودا ہوا تو جل جڑیا قاضی صاحب والا کام ہوگا. اس نے چلو جنا فقیر آدمی ہے، اس نے جھڑک دیا. کوئی اور ایسے طاقتور ہوتا پھر جھڑکتا پتہ لگتا اسے. تو اس نے کہا غریب آدمی ہے، اس کو پتہ نہ صحیح اندر سے جو ہے نا بادشاہ ہوتے ہیں. بس اس نے بٹھا دیا. پھر دیکھیں کیا ہوا، اس کا حال کیا ہوا. تو بہرحال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن فرمایا انسان کو ایسے انداز سے اور بن سور کر دوسرے مسلمان کے ساتھ ملنا چاہیے تاکہ کسی قسم کی کدورت اور نفرت اس کے دل میں پیدا نہ ہو. تو فرمایا میں نے اس وجہ سے اس کا اہتمام کیا ہے. یہ تعلیم امت کے لیے تھا نا کہ جب کسی سے ملو تو خوب، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل اپنے کو آراستہ پیراستہ ہی کرتے رہو، سارا دن جو ہے نا میک اپ نہیں لگا دو. یعنی اگر لباس آپ کا ڈھانکا نہیں ہے، لباس ڈھانکا پہن دو. ایک تو یہ نا روزمرہ کا تعلق جن کے ساتھ ہوتا ہے بالکل یعنی بے تکلف گھر کے افراد ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن باہر سے کوئی ملنے کے لیے آ گیا، اچھا وہ بس وہ پیر صاحب نکل آئے جی، ٹوپی مطلب ترٹی ترٹی دی ٹوپی، تنویر آتی علی تقمیز کوئی اور تھے رنگا رنگ، ہاں جی پیر صاحب آ گئے جی. تو ٹھیک ہے اس کا جذبہ تو ہوگا کہ پیر صاحب ہی ہیں، لیکن اس کو بھی اتنا اہتمام ہونا چاہیے کہ شخص اتنی عقیدت اور محبت کے ساتھ آئے، کہیں اس لباس کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت پیدا نہ ہو جائے. کیوں کمزور ہیں نا ہم لوگ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کمزوری کو بھانپتے ہوئے ہمیں تعلیم دے دی کہ اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے. خاص طور سے دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ صفائی کو اور اس نظافت کو، انتظام کو پسند فرماتے تھے. میں نے کہا کسی وقت تحقیق کروں گا اس کی. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے رشتے کے متعلق گفتگو چل رہی تھی کہ فلاں جگہ ایک عورت ہے، اس سے آپ نکاح فرما لیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے پیغام دیا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا، 2 چیزوں پر نظر رکھنا کہ آیا وہ میرے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیزیں؟ فرمائی یہ دیکھنا کہ اس کا منہ صاف ہے یا نہیں، کہیں منہ سے بدبو تو نہیں آ رہی. دوسری بات فرمائی یہ دیکھنا اس کی ایڑیاں میلی تو نہیں ہیں. ان 2 باتوں کا خاص خیال رکھنا. اگر منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے، پاؤں میلے بھی ہیں، ایڑیاں میلی بھی ہیں، تو فرمایا کہ پھر میں نکاح سے عذر کر لوں گا. کیوں؟ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اندر نظافت اور انتظام نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی. شیخ نے کہہ دیا بس بات ختم. شیخ کو ڈاکٹر کی طرح کم از کم سمجھے، اگر زیادہ بڑھ کر نہیں سمجھ سکتا. ڈاکٹر کبھی ہمیں لم جس کو کہتے ہیں حقیقت اور حکمت بتاتا ہے کہ یہ دوائی کیوں اور کیسے نہیں. یہ حکیم صاحب کے ساتھ میرا بے تکلف تعلق ہے، کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں ورنہ پوچھتے ہی نہیں ہو. کیوں؟ یہ بات مد نظر ہے نا. لیکن اگر میں پوچھ بھی لوں تو یہ 2-3 باتیں مجھے بتائیں گے نا، اور میری سمجھ پھر بھی نہیں آئے گی، میری سمجھ سے باہر ہی ہوں گی وہ باتیں. تو کم از کم شیخ کو اتنا تو سمجھے نا. تو اس کو یہ لازم نہیں ہے نا، اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ ہر بات کی حکمت جو ہے نا مرید کو بتاتا رہے.
بھئی کہہ دیا اس نے، بس اس طرح عمل کرو. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ تھوڑی بہت حکمت بھی بتا دی تاکہ آئندہ میرے امتی ہیں، آئیں گے دنیا میں، ان کے ساتھ لوگوں کا تعلق ہوگا، مقتدا لوگوں کا بھی ہوگا، مقتدیوں کا بھی ہوگا، تو چلو تھوڑی بہت حکمت بھی ساتھ بتا دی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا نا ادب آداب، اتنی بات بھی کافی تھی کہ ہاں واقعی بھائی ہم غلطی پر ہیں، واقعی میں نے کوتاہی کی، سستی کی، لیکن ساتھ آپ کو امثال بھی بیان کر دیں تاکہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور آپ کو سکون مل جائے، اور آپ کے دل میں اگر کسی قسم کی بدگمانی سر اٹھا رہی ہے تو وہ سر نہ اٹھائے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ شیخ پر تو یہ لازم نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر سے کوئی بدگمان ہوگے تو وہ کہ جل جنے آپ رہا آپ، ہمیں کیا ہے؟ تو جو ہے نا بدگمان نہ ہو کوئی. یہ دکانداروں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا، دادا بی بی تھان کٹ کے ناپتے رہنے یہ وہ تو مطلب 50 لیٹاں بھی نال لائی دیا، وہ پڑک پڑک باہر نکلتے جانا، دیکھتے خدا ایک ہی شچا کے دی اندر کچھ اور آلہ سا، باہر کچھ اور ہے. یہ سمجھ نہیں جڑے دوست اگر بیٹھے دن نا دونے خاص طور تھا دکان والے اور بھی ہو سن، بس آنے سے نہرے بھی بیٹھی ہو سن، عادل منظور بھی ہے ماشاء اللہ، ہوں تو چھوڑ دیتے ایک لیٹ ہوتی ہے نکی جی، تو جس ویلے جیسے گاہ کرنا ٹک 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 بس سارے او مال بن گیا جی. یہ بھی قابل غور بات ہے. کہیں مسلمان جو ہے نا ان روشنیوں کی چمک دمک میں کہیں دھوکہ نہ کھا جائے، اور کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے اس کو، کہیں دھوکہ تو نہیں دے رہے. سمجھ گئے نا؟ بہرحال سمجھنے کی بات ہے، سمجھنا چاہیے کہ ہماری روزی حلال ہو جائے. مل تو رہا ہے نا، ایک شخص نے لینا تو ہے، چاہے اندھیرا ہو چاہے روشنی، اس نے تو لینا ہے. تو کیوں ایسے جو ہے نا رخ اختیار کیا جائے، ایسا حربہ استعمال کیا جائے کہ اگلا بیچارہ پھر بعد میں پشیمان بھی ہو، پھر بعد میں بدگمان بھی ہو، پھر بعد میں گالیاں بھی دیتا رہے کہ بڑا فراڈی آدمی ایسا ہو، یہ سنتا بلب لائی جیسے. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بات کر رہا تھا، کوئی بات کر رہا تھا بھول گیا ہوں کیا سر جی، کہ دوسری اسے رجسٹری نہیں کرتے ہوئے لگے دے آ جا. بہرحال چلو ناصر صاحب بولنا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دکاندار دیکھیں نا، وہ کپڑا کھولتا ہے 1 2 3 4 10 تھان کھول دیے، آخر تک گاہ کہتا مجھ نہیں پسند آیا. یہ گالیاں نہیں کرتا اس کو کہ کٹ دے، گالیاں چلی نہیں کرتا، بڑی خوش دلی سے ساتھ جو ہے نا خندہ پیشانی کے ساتھ پھر لپیٹ کے رکھ دیتے. کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا کام ہی یہی ہے، میرا کام ہی ہے نا. تو جیسے جو ہے نا وہ بدگمان نہیں ہوتا اپنے کسٹمر سے، تو ایسے مرید کو بھی شیخ سے اور جس کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، اصلاح کا تعلق ہے، اس کی باتوں پر دل گرفتہ بھی نہ ہو اور اس سے بدگمان بھی نہ ہو کہ بھئی کام ہی اس کا یہ ہے، اس کا کام ہی یہ ہے نا. ہر وقت ہومیوپیتھک تو نہیں چل رہا نا کہ ہومیوپیتھک دوائیں چلتی ہیں رسن ہر ویلے 24 گھنٹے، میٹھی گولی، کبھی تلخ گولی بھی کھانی پڑتی ہے نا. ایسے ہوا کہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان کا مزاج اور حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج یکسر مختلف تھا. وہاں پر جو ہے نا نرمی ہی نرمی تھی، شائستگی تو سب میں تھی، لیکن نرمی اور بالکل یعنی انتہائی ایسے سمجھے وہ مغلوب الاخلاق تھے، یعنی جس نے جو بھی کہہ دیا بس ٹھیک ہے، جیسے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ تھا. اور دوسری طرف حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ ڈانٹ ڈپٹ، بات بات پر غصہ، پوچھ پاچھ، تنبیہ، بس کسی کو آرام نہیں ملتا تھا. ورنہ آداب المعاشرت پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. بڑے نال کم از کم تو سنگ تھوڑی بہت عقیدت پیدا ہوئی اسے جانا کچھ بہتر ہے، کوئی مطلب ہے 5-1% ٹھیک ہے گزارا کر دے ایسا نال. تو حکیم میں گزارا نہیں کرتے تھے. تو کسی نے جا کر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حکیم علمت کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے گیا، وہاں پہنچ گیا، اس کو بٹھانے سے نہ لگو، تو وہاں وہ پہنچ گیا تو کہا حضرت آپ کی مجلس میں بڑی نرمی ہے، جو ہے نا بڑی خوش اخلاقی ہے، شفقت ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ سا نہیں کرنا دیں دے، سا بھی کہتے تیز چاہ کے داسن کیے ہو گئے تو کوئی بیمار ہے یا این تو سا چاہ کے چھکی کی لگی ہے تو یہ تو مطلب علیہ کی ہیں، پیراں پار کی بیٹھے، گوٹھ مار کی بیٹھے، اگر کی پالے ہیں، پیچھا کی پالے ہیں، یہ کان کی کھور گئی تو دے اے تالخہ بھی کس ہو گیا آسماری کے گالے. وہاں جی روک ٹوک بہت ہوتی ہے، بڑی سختی ہوتی ہے. تو بزرگ ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ تھا یہ بیچارہ ناواقف ہے،
تو حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی دیکھو ہماری مثال کمپاؤنڈروں کی ہے. یہ جو آپ نے نام بدل دیا نا, ٹیکنیشین نام رکھ لیا, پرانے زمانے میں کمپاؤنڈر ہی اس کو اختیار سے نا. فرمایا بھائی ہم جو ہے نا فرسٹ ایڈ والے ہیں, جو فرسٹ ایڈ کرتا ہے نا تو وہ پیار محبت سے ہی کام لیتا ہے. وہ آتے خیر ہے جی تسلی دیں دے, تسلی کیوں, اس کا کام بالکل ابتدائی ہوتا ہے, انیشیل سٹیج ہے. بس اس کو جلدی سے گولی دے دو یا چلو انجیکشن ایک لگا دو, زخم جو ہے نا جلدی جلدی صاف کر دو, پٹی مرہم کر لو, اور پھر اس کو جو ہے نا سرجن کے حوالے کر دیتے ہیں. جی فرسٹ ایڈ ہو گئی ہے, ابتدائی طبی امداد ہو گئی ہے جی, اب آپ جو ہے نا بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں. تو حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہمارے ہاں یہ ہے, میں بہت چھوٹا آدمی ہوں, فرمایا میں جو ہے نا کہ ولومت تک کب پہنچ سکتا ہوں. فرمایا ہماری مثال یہ ہے, اور ان کی مثال فرمایا وہ سرجن کی ہے. تو فرمایا سرجن جو ہے نا پھر وہ ٹیکے بھی لگاتا ہے, وہ کٹ کٹ بھی کرتا ہے, زخم کو تراشتا بھی ہے, اس میں جو ہے نا انگلیاں بھی مارتا ہے, زخم کو کوریتتا بھی ہے. تو فرمایا کہ وقتی طور پر جو مریض ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کو سناتا بھی ہے, برا بھلا بھی کہتا ہے, دل میں کم از کم برا بھلا کہتا ہے, اس کے خلاف بغض اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے, انات پیدا ہوتا ہے, کینہ پیدا ہوتا ہے, یعنی گویا منفی سوچ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. دل و دماغ میں ہی بات گھومتی ہے, ڈاکٹر بڑا ظالم ہے, بڑا فراڈی ہے, فلانا ہے, دیکھو مت کب چھوڑے جی, یہیں کر چھوڑے, وہیں کر چھوڑے. لیکن فرمائے دیکھو جب اس کو آرام اور سکون آ جاتا ہے نا, پھر وہی جو ہے نا مریض اس ڈاکٹر کو دعائیں دیتے ہیں. ہم کو دعا بھی نہیں دینا آخا, ہمیں کوئی پوچھتا بھی پھر نہیں ہے. تو بات ہے ایسی کہ نہیں, فرسٹ ایڈ جو کرتا ہے اس کو کوئی پوچھتا ہے کہ تو سونی پٹی کی تھی, حسن نہ جانے ڈاکٹر تو کمال ہے سارا. تو بہرحال مزاج مختلف ہوتے ہیں نا, یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اندر شکوک و شبہات پیدا نہ ہو. اور کب تک جو ہے نا ہم ایسے چشم پوشی سے کام لیتے رہیں گے. ظاہر ہے ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, معمول بن جائے انسان کا. اس کو سوچنا چاہیے بھائی آداب کیا ہیں, ان لوگوں کو دیکھ لیں کیا طریقہ ہے ان کے آنے کا, کس ڈھنگ سے آتے ہیں, کس طریقے سے آتے ہیں, کس لباس میں آتے ہیں, کون سا لباس ہے, کس چیز کی کمی میں اپنے اندر پا رہا ہوں, اس کمی کو دور کرے. اور اگر دور نہ کیا تو چلو شیخ نے بتا دیا تو ٹھیک ہے, تو رسنا نہیں نہ چاہ روسے ہونا, بالکل روس کی وجہ سے پہنچا سکیں انشاءاللہ. جڑا جڑا روسے نا اسی جگہ سکیں صحیح ہے, نہیں تو پوچھ کے انسان. تو یہ چونکہ تربیت ہے نا جی, تربیت میں یہ باتیں لازم اور ضروری ہے. دیکھو نپی تلی تقریر نہیں ہے نا, میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں یہ باتیں کروں گا. میں تو درود شریف کے متعلق میں نے کہا کچھ عرض کر دوں گا نا, موضوع وہ چل رہا تھا اور خواہش تھی کہ آج اس کو ختم کر دوں, اگر مشکل ہے. آپ نے کہیں جو ہے نا اور مجھے لگا دیا, تو چلو اس میں بھی خیر ہوگی نا, اس میں بھی خیر ہے. تربیت کہتے ہیں اس کو, دیکھیں تربیت وہ خاص شرائط اس کے لیے نہیں ہے, نہ کوئی خاص کرائٹیریا ہے, سیکوینس ہے اس کے لیے کہ تربیت میں یہ بات پہلے, یہ دوسری, یہ تیسری, یہ چوتھی. نہیں, ہم بچوں کی تربیت جو ہے نا کیسے گڑبڑ کرتے رہتے ہیں, کبھی مار دیتے ہیں, کبھی محبت کر لیتے ہیں, کبھی چوم لیتے ہیں, کبھی انعام دے دیا, کبھی جو ہے نا اس کو جو ہے 2-4 لگا دی, کبھی گھر سے نکال دیا, کبھی پاس سلا دیا, کبھی پاس بٹھا دیا, کبھی جو ہے نا دھتکار دیا. یہ کیوں؟ تربیت ہے نا. موقع محل کو دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے, سختی کا ہونا چاہیے, اس وقت اس کو انعام دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. تو ہمارے اس تربیت پر والدین گھر میں کوئی بھی اعتراض نہیں کرتا, بچہ بھی اعتراض نہیں کرتا. تو ظاہر ہے پھر شیخ کے پاس ہم تربیت کے لیے آئے ہیں, اپنی روحانی تربیت کے لیے, تو اس کو بھی ان باتوں پر دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنا دے, با ادب. یہ ادب بڑی چیز ہے, بڑی چیز. غالباً میں بزرگ کا نام بھول گیا ہوں, ان کے متعلق آتا ہے, خود بزرگ بن گئے تھے, نام میں بھول گیا ہوں, اور کام وہ کرتے تھے درزیوں کا. درزی تھے, کپڑے سیا کرتے تھے. ان کی عادت یہ تھی کہ جب گھر سے کھانا آ جاتا تو کچھ کھا لیتے, جو بچ جاتا تو ایک طاق سا بنا ہوا تھا, وہاں پر وہ روٹیاں رکھ لیا کرتے تھے. ایک دفعہ ان کی دکان کے پاس سے ان کے اس گاؤں محلے میں 3 بزرگ آئے. مشہور بزرگ تھے, بڑا نام تھا ان کا, شہرت تھی, لوگ جانتے پہچانتے تھے. تو اس درزی صاحب کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے اس گاؤں میں 3 بزرگ آئے ہوئے ہیں. تحقیق وغیرہ کی, یہ خود اپنی دکان میں تھا, تو کسی نے کہہ دیا کہ یہ وہ یہیں بازار میں ہیں اور ابھی شاید یہاں سے گزر جائیں تو آپ بھی ان سے مل لیں گے, یا ملنا چاہتے ہیں تو دکان سے باہر نکل جائیں, ان کو مل لیں گے. یہ بزرگ فرماتے ہیں جو درزی کا کام کیا کرتے تھے, فرمائے کہ
میں نے دل میں یہ سوچا کہ ان کے ساتھ ملنا بھی ہے، زیارت بھی ہو جائے گی، اور اگر ممکن ہوا مناسب ہوا تو میں کہہ دوں گا کہ جی میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں میری دکان میں، اور اگر کچھ ممکن ہوا تو کچھ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں یہ درزی صاحب کہ میں باہر نکل گیا، تینوں بزرگ وہاں سے آ رہے تھے، لیکن میں سمجھ گیا کہ شاید ان کو ٹھہرانا ممکن نہ ہو اور مناسب نہ ہو، تو میں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا خوب عقیدت محبت کے ساتھ، جیسے مصافحہ ہونا چاہیے، ادب آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں گیا اپنی اس طاق سے میں نے روٹیاں اٹھائیں، وہ جو سوکھی خشک روٹیاں تھیں، اور میں نے لا کر بڑے احترام کے ساتھ دونوں ہاتھوں میں وہ روٹی لی اور ایسے پیش کر دی ان کے سامنے کہ جی یہ اگر آپ تھوڑی سی نوش فرما لیں، اگر یہ آپ کھا لیں تو مجھے ثواب مل جائے گا، کھانا ہے، خشک روٹی ہے، گھر سے یہی آتی ہے، بچ جاتی ہے، میں یہاں رکھ لیتا ہوں کہ شاید کوئی مسافر آ جائے، کوئی اجنبی آ جائے تو اس کو کھلا دوں گا۔ تو جب اس نے روٹی آگے کی نا دونوں ہاتھوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، تو تینوں بزرگوں نے روٹی کھا لی، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ نوجوان بڑا باادب معلوم ہوتا ہے، بڑا ادب والا ہے، اس کو کچھ ملنا چاہیے، اس کو کچھ دینا چاہیے۔ تو تینوں نے کہا ہمارے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، دعا ہی کر سکتے۔ تو پہلے بزرگ نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو دین کا فہم عطا فرما دے، دین اور دین کا فہم عطا فرما دے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ اس کو دنیا بھی عطا فرما دے، دین تو ہے ہی، ساتھ دنیا بھی ہو نا، کسی کی محتاجی نہ ہو، فقر نہ ہو، تنگ دستی نہ ہو، ورنہ دین پر عمل کیسے کرے گا؟ تو یا اللہ اس کی دنیا بھی اچھی فرما دے۔ دو نے یہ دعا کی اور تیسرے نے کوئی دعا کی، وہ میرے ذہن سے نکل گئی۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگوں نے فرمایا، کسی نے پوچھا نا ان سے کہ جی آپ تو درزی تھے، اتنا اونچا مقام آپ کو کیسے مل گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، تیسرے نے غالباً یہ کہا یا اللہ اس کو علم نصیب فرما دے، کچھ ایسا اس کا مفہوم بنتا ہے۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا کام لیا، بہت بڑے بزرگ بن گئے، مخلوق ان کی طرف جو ہے نا راغب ہو گئی، رشد و ارشاد کے جو ہے نا مقام پر فائز ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو درزی تھے اور عمر بھی ایسی تھی کہ اس عمر میں دین کا سیکھنا بھی بڑا مشکل ہے، درس و تدریس والا معاملہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان تین بزرگوں کی دعا مجھ کو لگ گئی تھی کہ میں نے روٹی پیش کی لیکن ادب کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ معمولی سا عمل ہے نظر آنے میں، ورنہ روٹی ایسی جنا مطلب ہے پکڑیا ہے جی یہ کہنو جی گال ختم، لیکن فرمایا وہ بزرگ تھا تو میں نے کہا بے ادبی نہ ہو جائے، تو میں نے احتراماً ہاتھ میں روٹی رکھ کر ایسے سامنے پیش کر دی کہ جی یہ لیں۔ اس بات سے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بڑا باادب آدمی ہے۔ تو ہر چیز میں ادب ہو، تو یہ تو دیکھیں عام معاملہ ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، پھر ایسے درجہ بدرجہ صحابہ ہیں، پھر جو ہے نا تابعین ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ ہیں۔ تو جتنا ادب ہوگا نا اتنا ہی جلد جو ہے نا ہم سیکھ بھی لیں گے، اتنا جلد دین منتقل بھی ہوگا، اتنا جلد عمل کی توفیق بھی ملے گی۔ ہمیں عمل کی توفیق بعض اوقات اس وجہ سے بھی نہیں ملتی، اگرچہ ہمارے آنے میں بعض اوقات تسلسل بھی ہو، لیکن کما حق ہو ترقی نہیں کر پاتے، عمل نہیں کر پاتے۔ کس وجہ سے؟ یہ ادب نام کی چیز نہیں ہوتی۔ تو راستہ بڑا لذیذ ہے لیکن بڑا باریک بھی ہے، مزے بڑے ہیں اس میں، جو اس لذت کو اٹھا چکا ہے اس سے پوچھیں، لیکن ہے بڑا باریک ہے۔ لیکن پھر بھی انسان نا امید نہ ہو، بے وستر شجر سے امید بہار رکھ، ہاں نا امید بھی نہ ہو، کوشش کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا، اور شیخ کے دامن کو اور سلسلے کے دامن کو جو ہے نا وہ نہ چھوڑے۔ یہ صرف بیعت ہونا بھی جو ہے نا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، ان سے ایک عورت بیعت ہو گئی تھی، بیعت ہو گئی تو ظاہر عورتوں کا تو آنا جانا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نا، اگر گھر والے آتے ہوں لے جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ بیچاریاں تو نہیں جا سکتی نا، جب تک خاوند کی اجازت نہ ہو یا پھر وسائل نہ ہو تو کیسے جائیں گی۔ تو جب وہ ان سے بیعت ہوگی، کچھ مدت کے بعد اس کی موت کا وقت آ گیا، چونکہ سلسلے میں داخل تھی، سب جو ہے نا اس کے بچے وغیرہ رشتہ دار سب اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ اب اس پر نظر کی کیفیت ہے، آخری وقت ہے۔ تو وہ ایسے دیکھ رہی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس نے کہا وہ دیکھو قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرما رہی تھی، جو ان کے شیخ تھے، فرمایا وہ قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں۔ تو جو بیٹے وغیرہ تھے بڑے حیران ہوئے کہ بھائی آخری وقت ہے، اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، کہہ رہی ہے قاری صاحب آ رہے ہیں۔
تو کوئی ان میں جو ہے نا سمجھدار بھی تھا، اس نے کہا ہاں یہ سلسلے میں داخل تھی، شاید اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر وہ حال جو ہے نا مکشوف ہو گیا اور یہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ رہی ہے، تو فرمایا چونکہ ان کے ساتھ سلسلے میں داخل ہے تو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا خاتمہ اچھا ہو جائے گا۔ تو بہرحال سلسلے میں داخل ہونا یہ نافع ہے، بیکار نہیں ہے، لیکن کامل نفع تب ہی ہوگا جب ہم اس کے شرائط و ضوابط کو بروئے کار لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال درود شریف کے متعلق ایک دو باتیں عرض کر ہی دوں کہ درود شریف جو ہے دیکھیں بابرکت اور مقبول وظیفہ ہے نا، اس کا اہتمام کریں جتنا بھی ہو سکے، خصوصاً جمعہ ہو گیا اور جمعے کی رات یعنی جو گزر گئی ہے شب جمعہ، اس میں زیادہ اہتمام کی کوشش کی جائے کہ میں درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں، اور کم از کم اور نہیں دیکھیں وقت پر آئیں۔ تو یہ جو 80 دفعہ درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، بعضوں نے 100 200 بھی پڑھا ہوگا، 80 تو کم از کم ہے نا۔ وقت زیادہ ہم لے لیتے ہیں کہ چلو کوئی آہستہ پڑھتے تو وہ بھی پورا کر لے، اور جنہوں نے پڑھا ہوئے تو وہ مزید پڑھ لیں گے، نقصان تو نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں 80 دفعہ مفت میں جو ہے نا ہمیں ثواب اس کا مل گیا، تو یہ وہاں پر لکھا جائے گا، لکھا جا رہا ہے، یہ پھر وہاں پر جو ہے نا پیش کیا جائے گا، پھر پتہ لگے کہ یہ 80 دفعہ درود شریف کتنا وزنی تھا، کتنا اس کا اجر اور ثواب ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم نے یہ اعلان کر دیا، پھر بھی پرانے دوست بھی جو ہے نا ڈھیلے ڈالے آخر میں آ جاتے ہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ کم از کم اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ بھئی یہ درود شریف مجھ سے چھوٹ جائے گا۔ بیان تو میں آدھا سن لیا آدھا نہ سنا ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل تو واپس نہیں آ سکتا نا، تو کم از کم اس کا اہتمام تو کریں نا۔ اسی وجہ سے ہم نے وقت نہیں بدلا، عام جو مساجد کا وقت ہے اسے ہم 15-20 منٹ پیچھے ہی جو ہے نا رکھا ہوا ہے، تاکہ پڑھ کر اس وقت تک جو ہے نا وقت پورا ہو جائے، اس کے بعد بیان ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ڈھیلے ڈالے، ندیم ابھی آئے ہیں، وہ دیکھو اس کو عبدالوحید وہ آخر میں آئے، پھر باہر جو ہے نا لگا رہا، اس طرح یہ دیکھیں اس کو قمر ضیاء کو دیکھ لیں، اور ایسے دوست ہیں جو ہے نا چھپ چھپا کر بیٹھ گئے ہیں، طیب کو دیکھ لیں جی، اور کون ہے جی وہ مستری صاحب ہمارے جو سوئے ہوئے تھے، خالد صاحب کہیں بیٹھا ہوا ہوگا، اب اس کو دیکھو، اچھا اعظم کو دیکھو، اسی طرح امتیاز کو دیکھیں، یہ سب کیا فائدہ ہوا پھر؟ رستم دیکھو، زمانے کے رستم کو، وہ بھی ڈھیلا ڈالا آخر میں پہنچا۔ خدا کے بندو کم از کم شاہد کو دیکھو، شاید نماز تو اندر آیا ہی نہیں ہے ڈر سے، باہر بیٹھا ہوا ہے کہیں، باہر ہی ہے نا۔ ہاں میں نے دیکھ لی تھا اس کو، وہ بڑا ہی فٹافٹ چھال ماری نہ اتن لویا میں ہے خدا سیری نہ لگے پایا دیوارہ نہ لستا۔ تو دیکھیں ان باتوں کا اہتمام کریں، کیا فائدہ ہے؟ پھر ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں؟ نہیں آئے ہوئے آج ڈاکٹر شمشلاق صاحب؟ دیکھو یہ دایاں ہاتھ اٹھانا چاہیے نا، میں کوئی وہ دوسرا تو نہیں ہوں۔ وہ شاہ عبدالعزیز محدث علوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے رہتے تھے، یہ واقعہ تو بارہا بیان ہو چکا نا، پھر کہہ دیں گے کیا ہوتا ہے جو ہے نا، دوبارہ سننے سے گناہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو وہ جب لوگ گزرتے تو دروازہ کھلا ہوتا تھا، تو وہ کوئی سلام کرتا تو حضرت فرماتے ٹھیک ہے جی۔ ایسے جو ہے نا ایک آیا، کبھی ایسے کیا تو کبھی ایسے کر لیتے، کبھی یوں تو کبھی یوں۔ تو کسی نے بعد میں پوچھ لیا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی آتا ہے اس کے لیے بایاں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی آتا ہے اس کے لیے دائیں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ فرمائے بھائی جب یہاں سے لوگ گزرتے ہیں نا، جب میں ان کو دیکھتا ہوں میں سمجھ جاتا ہوں کوئی سنی ہے تو میں دایاں ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، اور جب کوئی رافضی گزرتا ہے نا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو شاید ڈاکٹر صاحب کو دھوکہ لگ گیا ہوگا، یا یہ کہ یہ ہے ہی بائیں نا کھبن نا، تو ان کی عادت ہی بن گئی ہے وہ۔ تو شروع انہوں نے کروایا تھا، اب آخر میں بیٹھ گئے آگے۔ نماز میں نہیں تھے آپ نا؟ اچھا اچھا، پتہ نہیں آخر میں تھے۔ حاجی صاحب نے تو چھوڑ ہی دیا، نہیں آتے بھی لیٹ اور بھاگتے بھی جلدی ہیں، ریورس گیئر لگ گیا ہے، بہت افسوس۔ دنیا کا کوئی کام انہیں نہیں چھوڑنا، دکانہ تو صبح تو شامی تک بیٹھے رہنے، گائیاں کو صبح تو شامی تک ملتے رہنے، توالتے رہنے، نوالتے رہنے، لگے رہنے، کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو دیکھیں یہ اہم وقت ہے، اس جو ہے نا 15 منٹ کو معمولی نہ سمجھے۔ وہ دیکھو انسپیکٹر صاحب کو تروٹے تراٹے دھیان کے ٹیک لا کے بھیجو، سن کیا فائدہ ہوا؟ تو بھائی وقت پر آؤ، کم از کم چلو میرے لیے نہ ہو کہ چلو درود شریف ہم پڑھ لیں گے، یہ سعادت نصیب ہو جائے گی نا۔ تو اس کی برکت سے جو ہے نا ہمیں پھر وقت پر جو ہے نا سننے کا موقع بھی مل جائے گا، وقت پر حلقہ شروع بھی ہوگا، ختم بھی ہوگا۔ دوبارہ عرض کیا کر رہا تھا درود شریف کے متعلق نا، کہ درود شریف جو ہے نا یہ مقبول عبادت ہے اور عمل ہے، اس میں سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکات کو رکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ پتہ نہیں میں یہاں بیان کر چکا ہوں یا نہیں، مکس ہو جاتا ہے نا پھر یاد نہیں رہتا۔
ایک دفعہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، پتہ نہیں ہوئے یا نہیں، سفر میں تھے، پیدل سفر ہوا کرتے تھے، ایسے سفر تو تھا نہیں کہ تو بس 15-18 گھنٹے میں کراچی پہنچ کے جانا جی، اب تو 18 گھنٹے میں پہنچے نا، 20 میں، وہ بھی اگر کھانے پینے کو نکال دیں نمازوں کے اوقات کو تو 16 گھنٹے میں پہنچا دیں گے۔ تو سفر کر رہے تھے، ایک جگہ پر جب پہنچ گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور جو کھانا جس کے پاس جو چیزیں وہ لے آئے ایک ہی دسترخوان پر اکٹھے سب کھا لیں گے۔ صحابہ بیٹھ گئے، اپنی اپنی روٹیاں نکالی لیکن بہت کم تھی، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹیاں تو ہیں، کم بھی ہیں اور خشک بھی ہیں، ساتھ کچھ سالن والن یا ایسی چیز نہیں ہے، سرکہ وغیرہ نہیں ہے، شہد کی صورت میں کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو ساتھ استعمال کر لیں، اور ایسے اس کو جو ہے نا کھانا ذرا مشکل بھی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہی تھے، اتنے میں دیکھا کہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو، مکھی ہے نا، شہد کی مکھی بھنبھناتی بھی آئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمائے دیکھو یہ جو ہے نا شہد کی مکھی آئی ہے، جس طرف یہ جائے تو اس کے پیچھے پیچھے جا، جس طرف یہ جائے اس کے پیچھے پیچھے تو بھی جا، یا یہ کہ چند صحابہ کو ان کے پیچھے بھیج دیا، اب آگے آگے شہد کی مکھی، پیچھے پیچھے صحابہ کرام، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ تشریف فرما ہے، پوچھا نہیں کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا۔ اب اتنے میں جب یہ پہنچ گئے تو واپس آ گئے اس مطلوبہ جگہ تک پہنچ کر، اس کے بعد جب صحابہ واپس تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ، تو ان کے پاس کثیر تعداد میں کیا چیز سی جی، شہد تھا، یا یہ سمجھے شاید دکوپا آتے ہو کہ کیا آتے ہو، وہ سارا جو ہے نا اٹھا کر لے آئے، برتن تو ایسا تھا نہیں، سارا اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کھانے کا انتظام ہو گیا ہے، خشک کے ساتھ تر کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ صحابہ نے بڑی رغبت کے ساتھ اس شہد کو نکالا اور پھر بڑی شوق کے ساتھ اس کو کھایا، اور خوب جو ہے نا سیر ہو کر کھایا، اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف بھی کرتے جاتے تھے کہ بڑا جو ہے نا میٹھا شہد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چینی والا میٹھا نہ ساجا تو سمجھے کوئی ہے کاریگر اس کا بیچنے بٹانے والا ہے یا نہیں ہے کوئی، آپ میں کوئی نہیں ہے؟ ہاں یہ نہ ہو کہ چینی والا جو ہے نا دے دو کہ بہت پیارا ہے جی، اور وہ 200 روپے تو دے 3000، وہ کمر اس دن جو ہے پتہ نہیں ہے، یہ بھی سیاڑا ہو گیا، سیاڑا بن دے لگے تھا نا، تو پتہ نہیں اس کو کس نے کہا، پتہ نہیں اس کی ساس نے کہا یا کس نے کہا، خالہ نے، کہ شاید لے آؤ، تو پتہ نہیں کہاں سے اس نے لیا، شاید اپنے دوست سے، کہ اس نے کہا یہ ویسے 5000 کا ہے، تیرے لیے 3000 کا ہے۔ اب 3000 کا اس نے لے لیا، تو اس دن وہ گھر میں دوبارہ پڑا ہوا تھا، بالکل جی شلیش ہوتی ہے، شلیش جیسے پرانے زمانے کی شلیش ہوا کرتی تھی نا، اس قسم کی۔ میں نے دیکھا یہ کیا ہے، کون لایا، کہ جی یہ تو یہ لایا تھا 3000 کا، اب جو ہے نا وہاں سے واپس آ گیا ہے، گاؤں میں کسی کے لیے لیا ہوا تھا، واپس آ گیا، کہ کیوں، کہ انہوں نے کہا جی ارشاد یہ کیا ہے، پتہ نہیں ڈالڈا ہے، کیش ہے، یہ چینی ہے، گڑ ہے کیا یہ چیز؟ تو میں نے کہا یار یہ تم کیا چیز لائے ہو یہ، کہ جی اس نے کہا یہ 5000 کا، تیرے لیے 3000 کا۔ میں اس کو کہا 3000 نہیں 10,000 آنا بیچستے پیسے دے موڑ کے، اب وہ پڑا ہوا ہے گھر میں۔ تو یہ ہاں یہ فیض ہے نا، یہ بھی یہ کام کرتا ہے نا، 200 روپے کی شے جی 15,000 نہیں بیچتے ہیں، پھر اجاز نہیں آیا، اس کا بھی بڑا ماہر ہے، آیا ہوا یا نہیں باہر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ شہد پھر شہد ہی ہو نا، جتھا لکھی تو ہے نا خالص شہد، تو حضرت فرمایا کرتے تھے نہ خالص ہی اسی، کیوں خالص شہد تو ہوتا ہی خالص ہے نا، یا لکھا ہوتا ہے اب جو ہے نا عید کی یہ رمضان شروع ہو گیا نا، یہاں لکھا ہوگا جی دیسی کی خالص، بھائی دیسی کہتا ہوں ہی خالص ہے، یہ خالص لکھنا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ جو ہے نا اس پہ جو ہے کوئی گڑبڑ ہے اس پہ، تو وہی خالص ہے بھائی۔ لیکن بات وہی ہے نا، حضرت فرمایا کرتے تھے نا، جو چیز عوام کے پلے پڑ گئی نا، عوام کے حوالے ہو گئی، تو اس میں جو ہے نا 2 نمبری پھر آ گئی، وہ خالص چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ دین کو عوام کے حوالے مت کرو، ورنہ اس میں بھی ملاوٹ کر لیں گے۔ سونا ان کے حوالے ہو گیا، آپ میں سے کوئی ہوگا صراف، سونا ان کے حوالے ہو گیا، اس میں تانبے کو ملا دیا، دودھ ان کے حوالے ہو گیا، اس میں پانی کو ملا دیا، شہد ان کے حوالے ہو گیا، اس میں چینی کو ملا دیا، گھی ان کے حوالے ہو گیا، اس میں ڈالڈے کو ملا دیا، کم نہ خالص ہو گیا۔ تو فرمائے دین کو بچاؤ، دین ان کے حوالے نہ کر دو۔ سمجھ رہے ہو ذبیح اللہ، دنیا دار نہیں بننا، دین کے نام کا لیبل لگ گیا نا،
تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ عوام کے ساتھ عوام بن جاؤ، رل مل جاؤ، پھر لوگوں کو دھوکہ ہو جائے گا. تو بہرحال کیا بات کر رہا تھا جی کہ شاید سب نے کھا لیا، بہت تعریف کی. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ رہے تھے کہ بڑے خوش ہیں، ماشاءاللہ کام بھی ہو گئے. فرمایا کیسے شاد تھا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شاد تو کبھی کھایا نہیں ہے، بہت میٹھا تھا، اور مٹھاس اور لذت آخری نوالے تک تھی. فرمایا کسی قسم کی کڑواہٹ محسوس نہیں، پھیکا پن محسوس نہیں ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کھا رہے تھے تو دیکھا بہت ساریاں مکھیاں اکٹھی ہو گئیں، بن بنا رہی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس ایک سے یا سب سے پوچھا. فرمایا دیکھو تم جب باہر نکلتی ہو شاد جو ہے نا چوسنے کے لیے، یعنی اپنے کھانے کے لیے غذا چوسنے کے لیے کیا چیز استعمال کرتے ہو، کس چیز کو چوستے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پتوں کو چوستے ہیں اور پھر پھولوں کو چوستے ہیں، یہ ہمارا رس ہے، پھول اور پتے. سمجھے پھر یہ نہیں یہ مطلب ہوتا تو گٹے تھا نال 5 کلو چینی بھی کو لی دی ہوئے یار پھولنگ چھوڑ پہلے چینی کھا، ماموں بھی ہے بھی اس سے کم ہی اندر ہی ہے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ان کے والد صاحب کا یہ کام تھا نا، تو ظاہر ہے کہ پھر گپ شپ چو گیا تھا متے نا ابھی آگے پوچھا چھوڑیں. وہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا نا درس میں، ٹھگ دا بوتل بھی ٹھگ ہی ہوتا ہے. ٹھگنا پھر نہ کاند ہے کہ وہ فن کا رد ہے نا. تو بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پتے جو ہے نا چوسنا اور پھول ان کا رس کہاں جی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پھولوں کا رس پھیکا ہوتا ہے، پتوں کا رس کڑوا ہوتا ہے، اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے، ترشی سمجھ لیں کڑواہٹ ہوتی ہے. اور پھول تو ایسے میٹھے نہیں ہوتے، اس میں تو پھیکا پان ہوتا ہے، لیکن شہد کا جو اثر ہے وہ سر تپا میٹھا ہی میٹھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی برکت ہے. بزبان حال یا بزبان قال کہہ دیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منطق الطیر کا علم انبیاء میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مجموعی کمالات اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کا اظہار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. تو بہرحال اس کی زبان کو سمجھ گئے کہ جی بالکل یہ جو ہے نا ہم ایسے ہی ہے، پتے کی جو ہے نا اس میں کڑواہٹ اور پھول میں پھیکا پن ہے. لیکن فرمائے ہم خود 2 قسم کے جو ہے نا یہ واقعات اس طرح ہیں کہ ہم خود یا جب ہم باہر نکلتے اپنے چھتے سے تو جو ہماری ملکہ ہے وہ مسلسل آپ پر درود شریف پڑھتی رہتی ہے مسلسل. اور ہمیں بھی حکم ہے کہ جب تم رس چوسنے کے لیے جاؤ تو جاتے ہوئے رس چوسنے سے پہلے تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف مسلسل پڑھا کرو تاکہ اس کی برکت سے تمہارا شاد میٹھا ہو جائے. تو فرمایا یہ آپ پر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ ہمارا شاد جو ہے نا وہ میٹھا ہے، اس میں وہ کڑوا پن اور وہ پھیکا پن آپ محسوس نہیں کر رہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور مقام کو کائنات کی ہر چیز پر کھولا ہوا تھا، ہر چیز پر. یہ کیا مقام ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ لیکن انسان جو ہے ہم اس سے بے بہرا ہیں. جتنا وہ اہتمام کرتے تھے تو ہم نے کبھی نہیں کیا نا. حالانکہ وہ تو ایسی مخلوق ہے ان سے پوچھ پاچھ بھی نہیں ہے نا، پوچھ پاچھ تو نہیں ہے ان سے، ہم سے تو پوچھا جائے گا. تو کم از کم اتنی غیرت تو ہونی چاہیے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا درند پرند چرند، اچھا جی باہری مخلوق یعنی آبی مخلوق ہوگی، خشکی کی مخلوق، سب جو ہے نا درود شریف پڑھ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود شریف کے متعلق ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام مناجات فرما رہے تھے. فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام اگر دنیا میں نیکوکار لوگ ختم ہو جائیں تو میں ایک قطرہ پانی کا جو ہے نا نہ برساؤں، لیکن نیک لوگ ہیں، صلحاء لوگ ہیں، تقویدار پرہیزگار ہیں، ان کی برکت سے بارش برس رہی ہے. اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام کیا ایسی چیز نہ بتاؤں جو تم کو ایسی چیز نہ بتلا دوں جو انتہائی میرے قرب کا ذریعہ آپ کے لیے بن جائے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ضرور بتلائیے. فرمایا موسیٰ اتنا قرب حاصل ہو جائے گا، اتنا قرب آپ کو اپنی زبان کا اور آپ کی باتوں کا نہیں ہے،
کہ جب ظاہر انسان زبان سے بات نکالتا ہے تو کتنا قریب ہے اپنے. فرمایا جیسے دل ہے، دل کے جو حال احوال ہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ قرب تمہیں حاصل ہو جائے. اور فرمایا جیسے روح ہے اور انسان ہے، جیسا روح اور جسم کو قرب حاصل ہے، فرمایا اس سے زیادہ قرب آپ کو حاصل ہو جائے گا. تو کیا وہ عمل نہ بتلاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ضرور ایسا عمل بتائیے کہ جو میرے جسم سے، میرے کلام سے، میری روح سے، اور فرمایا تیری آنکھ کی روشنی سے زیادہ تیرے قریب ہو، جیسے آنکھ اور اس کی روشنی. تو فرمایا ضرور بتلائیے. فرمایا اگر میرا قرب چاہتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے باوجود اس کے کہ آپ جلیل القدر پیغمبر ہیں، لیکن میرے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھیں تو آپ کو بھی ایک مقام حاصل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مفت میں جو ہے نا اس امت میں پیدا کر دیا نا. شکر تو ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی شکر کیا ہے کہ یا اللہ شکر ہے اس امت میں تو نے پیدا کر دیا بغیر استحقاق کے، بغیر درخواست دیے ہوئے، بغیر کسی کوشش کے. حالانکہ انبیاء نے اس کی جو ہے نا تمنا کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ یہ امت میرے حوالے کر دی جائے یا مجھے اس امت میں بھیج دیا جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے البتہ یہ کہا تھا یا اللہ اس امت میں تو مجھے بھی اٹھا دے، میرا شمار بھی اس امت میں فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز نصیب فرما دیا. جب عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے تو پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو جو ہے نا آگے نافذ کرتے رہیں گے، اسی پر جو ہے نا عمل جاری اور ساری رہے گا. تو بہرحال درود شریف اس کو جو ہے نا چھوڑنا نہیں ہے، خاص اہتمام اس کا کرنا ہے. بالکل یعنی اس میں سستی نہیں کرنی، جیسے تیسے بھی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، 100 دفعہ تو لازم اور ضروری ہے. یہ تو لازم ہے. اس کے علاوہ جتنا بھی آپ جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں، 300 پڑھ لیں، 400 پڑھ لیں، جتنا بھی ہے، خاص اہتمام اس کا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئندہ مزید انشاءاللہ درود شریف کے متعلق ہی جو ہے نا بات کروں گا. کچھ 2-4 واقعات ہیں، لیکن اگر پھر تو کوئی مطلب ہوتا تو اللہ نہ کیتا کام تھے. کیوں مجھے یہ بھی ڈر رہے تھے نا، میں یا اللہ خیر پھر کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میں موضوع سے ہی ہٹ جاؤں. تو پھر ہٹ جاتا ہوں، کیا کروں؟ تو اب جو ہے نا کیا کرنا ہے، ذکر کر لیتے ہیں. اور جوڑ جو ہے نا اگلا جمعہ ظاہر ہے اب جوڑ ہے، اس کے لیے جو ہے نا بھرپور تیاری کریں. اور اس کے لیے بھرپور تیاری کیا ہے؟ اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہے، اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے. خود بھی کریں، دوست احباب کو بھی شریک کریں. جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ یہاں رات کے لیے یہاں سے جائیں. اگر ایسے نہیں ہو سکتا تو ہفتے کے دن یہاں آ جائیں، کٹھے چلے جائیں. اگر ایسے بھی نہیں ہو سکتا اپنے طور پر جانا چاہیں تو کوشش کریں کہ آپ ظہر کی نماز سے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں تاکہ کھانا بر وقت ملے. کیا پتہ آپ لیٹ ہو جائیں اور کھانا نہ ملے، پھر ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا. ایسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے نا اس دفعہ کہہ دیں کہ بھائی جو وقت پہ آیا گیا پہلے آئیے پہلے پائیے، ورنہ پھر جو ہے نا شام تک انتظار کرتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے میں انتہائی سست تو نہیں آ سکتا ہوں، تو اتوار کا دن تو پھر بھی ہے نا اس کو تو ضائع نہ کرے. لیکن کیا ہے جی 24 گھنٹے کی بات ہے نا. 12 بجے آپ اگر پہنچ جائیں وہاں پر ہفتے والے دن انشاءاللہ تو اتوار کو 3 بجے فارغ ہو جائیں گے گھر. پھر آپ جو ہے مغرب سے پہلے گھر موجود ہوں گے. تو کتنا مجاہدہ ہے، 26-28 گھنٹے کا ہے. اس میں نیند بھی ہوگی، اس میں کھانا بھی ہے، اس میں نمازیں بھی ہیں. یہ سب کام تو ہم گھر میں بھی کرتے ہیں، صرف گھر کو چھوڑنے کی بات ہے بس. اور اپنے ساتھ جو ہے نا موسم کے ہمراہ جو ہے نا بستر بھی ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو پھر تشویش نہ ہو. وہاں پر تسلی سے جو ہے نا آپ پھر جو ہے نا رات بھی رہ سکیں اور اپنے معمولات وغیرہ وہ بھی کر سکیں. اور پھر چونکہ آج کیا تاریخ ہے جی؟ میرے پاس تو 8 ہے، 7 تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی 7 تاریخ. تو اس کا مطلب یہ کہ اگلا ہفتے کا دن جو ہے وہ روزے کا ہوگا. شعبان 15 شعبان یعنی ہفتے کا دن آ رہا ہے پاکستان کے حساب سے، اور سعودی عرب کے حساب سے جمعے کا دن آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں پر آج 8 ہے تو ہمارے ہاں 7 ہے. تو 7 اور 7 14. تو جمعہ جیسے یہ جمعہ ہے گزر کر رات جو آ رہی ہے ہفتے کی کا جو ہے نا روزہ ہوگا. یعنی ہفتے کی رات سحری اور ہفتے کے دن کا روزہ ہوگا. اب اگر آپ کہیں جی یہ اجتماع بھی ہے جوڑ بھی ہے تو کیا ہے؟ تو اجتماع جوڑ آپ کو کھاتا تو نہیں ہے. روزوں میں ہم اتنا بڑا لمبا سفر جو کر رہے تھے جاتے آتے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے اندازہ یہ ہے کہ ہمارا کھانے کا پروگرام وہ مغرب کے فل بعد ہوگا. اندازہ یہ ہے، لیکن یہ تو مشاورت کے بعد ہی ہوگا. بالفرض ایسا نہ بھی ہوا تو جن کا روزہ ہے وہ وہاں پر انتظامیہ موجود ہے، آپ ان کو بتلا دیں گے کہ ہم اتنے آدمیوں کا روزہ ہے، 30 40 50 جتنے بھی ہیں، تو وہ جو ہے نا مغرب کے فل بعد جا کر جو نا کھانا کھا کے آ جائیں گے. تو یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جی جوڑ کی وجہ سے ہم نے روزہ بھی چھوڑ دیا. سال کے بعد ایک روزہ ہے اور آخرت میں ایک نیکی جو ہے نا اس کے لیے انسان سرگرداں ہوگا. اس وجہ سے اس رات کی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کریں انفرادی طور پر. ہاں جو ایک ہی مزاج اور مسلک کے دوست ہیں
اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اکٹھے ہوں گے تو بجائے گپ شپ کے ہم عبادت ہی میں وقت گزاریں گے، تو اس طرح اکٹھے ہونے کی بھی گنجائش ہے، لیکن عام نہیں کہ جیسے لوگ آتے ہیں آؤ جی عبادت کر سکو تھا کر دیں، پھر آدھا گھنٹہ کر دیں، پھر پر کھلے ہوئے رہنے لمے ہوئے رہنے، پھر آتے ہیں چاڑو جی چاہ پینے رہنے الوے کھاندے رہنے، بس ٹائم پورا ہو گیا۔ تو اس میں جو ہے نا عبادت زیادہ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کا زیادہ اہتمام کریں۔ کیوں؟ خاص رات ہے جو ہے نا بجٹ الاٹمنٹ کی رات ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے، اب وقت نہیں انشاءاللہ آئندہ بیان کر دوں گا۔ اس میں ہماری جو ہے نا ایسے سمجھے تقدیر کا فیصلہ ہوگا، کس نے مرنا ہے، کس کو ترقی ملنی ہے، کس نے ذلیل ہونا ہے، کس کو عزت ملنی ہے، کیا ہوگا، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوں گے۔ تو دیکھیں کتنے دوست تھے پچھلے سال تھے، اب نہیں ہے نا، اب پتہ نہیں ہمارے متعلق کیا فیصلہ ہوا ہوگا۔ تو اس وجہ سے چونکہ فیصلے کی رات ہے، ہر قسم کے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں، اگر کسی کے ساتھ ناچاقی ہے تو اس سے جو ہے نا معافی تلافی کر لیں، والدین کی نافرمانی ہے اس کو چھوڑ دیں، شراب وغیرہ، جوا، نشہ، قتل، سود، اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، اور خصوصاً یہ جو پائنچے نیچے لٹکے ہوتے ہیں اس سے توبہ کر لیں۔ کیوں؟ اس کی خصوصیت کے ساتھ جو ہے نا اس کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بخش دے گا، 18 قسم کے لوگ نہیں بخشے جاتے۔ ان 18 میں ایک وہ ہے مسبل ازار، کہ جس کے یہ جو ہے نا ٹخنے جو ہے نا چھپے ہوئے ہوں۔ فرمایا اس رات میں کتنی مکرم رات ہے، اس میں جو ہے نا اس کی بخشش نہیں ہوگی، والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سے ہیں، یعنی کون سا ہے، مشرک ہے، جلاد ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اچھا جی سود خور ہے، شرابی ہے، والدین کا نافرمان ہے، گانے بجانے والا ہے، اسی طرح شراب پینے والا ہے، اچھا زانی مرد اور زانی عورت، الی آخر، ایسے جو ہے نا ناحق قتل کرنے والا، ناحق کینہ رکھنے والا، ناحق جو ہے نا تعلقات کو کاٹنے والا، یعنی صلہ رحمی کو قطع کرنے والا، یہ مل ملا کر 18 تک بن جاتے ہیں۔ لیکن اس میں زیادہ اہم کون سے ہیں؟ زیادہ اہم والدین کی نافرمانی ہے، قطع تعلق ہے، کسی کے ساتھ ناحق کینہ آپ نے رکھ دیا ہے، کسی کی جو ہے نا پس پش باتیں کی ہوں گی، اس کے ساتھ میل ملاقات میں جو ہے نا تعطل آیا ہوگا، آپ جو ہے نا اس کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہوں گے۔ اسی طرح اپنی ذات کے لحاظ سے یہ جو مسبل اعزار ہے کہ اس کے پائنچے نیچے لٹک رہے ہیں، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ تو ان گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے، توبہ طائب ہوتے ہوئے رات کو عبادت، اور پھر اگر ممکن ہو قریب قبرستان ہو تو اس میں جو ہے نا جا کر رات کو قبرستان میں دعا کر لے، یعنی ان مردوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے قریب جو ہے نا قبرستان ہے، جیسے ہمارے قریب یہ والا ہے، ایسے ہی ہر ایک کا جو ہے نا گاؤں میں قریب کا کوئی ہوگا اس میں چلا جائے، لازم اور ملزوم نہیں ایسا، لیکن اگر ہو جائے، کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تک گئے ہیں، تو اگر تسلسل نہیں تو ایک دفعہ تو ہم چلے جائیں، اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور ساتھ روزے کا اہتمام، لیکن کوئی نہ رکھے اس کو ملامت بھی نہیں کرنا، اور جو رکھ رہا ہے اس کو بھی ملامت نہ کرے کہ نہیں ہے۔ ہمارے اکابر نے اس کا خاص اہتمام کیا ہے، سارے اکابر کا اس پر تعامل ہے، اور پھر تفصیل اس کی میں پہلے بیان کر چکا ہوں خوب دلائل کے ساتھ۔ تو اس روزے کا اہتمام کرنا ہے، یعنی ہفتے کی رات، جیسے یہ اب رات آ رہی ہے نا اگلی دفعہ، تو یہ روزے کی رات ہوگی، یہاں ہوئے پھر بھی جو نا سحری ملے گی، گھر میں ہوئے پھر بھی مل جائے گی، اور کر لیں، یہ نہ کہ ہم اجتماع میں جائیں گے تو اجتماع میں کون سا کیا ملے گا، چاول ہی ہو، نالو تک کباب ہی ٹکی ہو، سی گل ختم، تو یہ آپ شام کو کھا لیں گے نا، اتنا مشکل کام تو نہیں ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اجتماع کے سے جو ہے نا اپنے روزے ہی چھوڑ دیں، سمجھ گئے سب نا؟ ہاں، جو مجبور ہے، کسی کو تکلیف ہے، عذر ہے، وہ تو مستثنا ہے نا، لیکن اہتمام کر لیں کہ خاص روزہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میرا مہینہ ہے، شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، اور پھر اس لحاظ سے اس مہینے میں درود شریف کی انتہائی کثرت کریں۔ کیوں؟ اس مہینے کو درود شریف کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ وہ کیا نسبت ہے؟ جو آیت ہے نا قرآن پاک میں، کون سی سورہ فتح کی ہے، کس سورت کی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کا نزول شعبان کے مہینے میں ہے، تو اس لحاظ سے درود شریف کا جو ہے نا اس کے ساتھ خاص تعلق ہے اس مہینے کا۔ تو اس میں جو ہے نا عام جو آپ کی ترتیب ہے اس سے ذرا درود شریف زیادہ بڑھا لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اجتماع میں سب نے شرکت کرنی ہے، روزہ بھی سب نے رکھنا ہے، وہاں پر جانا بھی ہے اور وقت پر جانا ہے، اور پھر پروگرام جب ختم ہو جائے اس وقت واپس آنا ہے۔ یہ نہ ہو کسی کو جو ہے نا درمیان میں جوش چڑھ جائے، 12 بجے کے میں چلتا ہے جی، نہیں، آخر میں جب دعا ہو جائے اس کے بعد آنا ہے، اور کھانا کھا کر آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑی سی سختی برداشت کر لیں، کیا ہوتا ہے کہ جی کھانا ڈھنگ کا نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم گھر میں کون سا ڈھنگ کا کھاتے ہیں آپ،
ترے دڑے پرانا سالن گرم کر کر کھانے اسی اسا سنگ ٹانگ نظر آنے جی ٹھنڈا ہے اور فلانا ہے جی نیچے چاول چاہ دیتے ہیں جی کباب بتا سے ہی نا جی چلو خیر ایسی ہو جائے. اور جو انتظامیہ ہے انتظامیہ آپ ہیں معمولی اگر کسی کی جو نا اتنی شکایت میں نے سنی نا پھر اس کو ہم خانقاہ میں بند کر دیں گے. خانقاہ آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. کیوں؟ ایک چیز آپ کے حوالے ہوگی آپ امین ہیں ہم آپ کی سفارش بھی کر رہے ہیں جیسے ووٹ ہے نا ایسے ہم آپ کے امین ہیں نا آپ کے حق میں جو ہے نا ہم امانت آپ کے سپرد کر رہے ہیں آپ کی وکالت ہم قبول کر رہے ہیں کہ یہ اچھے وکیل ہیں یہ جو ہے نا کھانا صحیح دیں گے سب کو دیں گے پورا دیں گے اقربا پروری نہیں کریں گے رشتہ داری دوستی کو جو ہے نا اس کو نہیں سامنے رکھیں گے تو ظاہر ہم سفارش بھی کر رہے ہیں. اور تیسری کیا چیز ہے جی چوتھی وکیل تو ہیں یہ نا وکیل ہو گئے امین ہو گئے سفارشی ہو گئے اور چوتھی ہاں شہادت بھی دے رہے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ اچھا کام کر دیں. تو پھر بعد میں مجھے جو ہے نا پھر لوگ کہتے ہیں جی فلانے کو مطلب زیادہ بٹھا چھوڑے تھا اپنے سنگیاں بٹھایا تھا یارنگ بٹھایا یاری شاری کچھ نو سی کاری وہی بھی سن گئے سارے سن گئے نو یہ نہیں مرنا جند کہتے مرنا پوترے تو مرنا دیترے ایک ہم نو سن سکیو ایک ہی بار بیو جڑی ترتیب ہے اور بالکل اپنے آپ کو انجان بنانا ہے ٹھیک ہے نا. یاری دوستی پالیں گے نا تو پھر مجھے خبر پہنچے پھر آپ جو ہے نا دا دیاڑے پھر تسی صفائی نہ پیش کر رکھ سو قسم قرآن ہی کر دے رسو تو ایسی نوبت نہ آنے پائے ٹھیک ہے نا. جو پچھلی مرتبہ نوبت بن گئی تھی ممکن ہے اس میں حقیقت نہ ہو ممکن ہے ہو لیکن بہرحال بات تو بن گئی نا. تو ان باتوں کا جو ہے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے ذکر کے دوران ہی وہ درود شریف کے نسخے جو ہے نا ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ سب ایک ایک لے لیں. لیکن یہ بھی بات یاد رکھیں وہاں جب ہم اجتماع میں اس کو تقسیم کریں گے وہاں دوبارہ آپ لوگوں نے نہیں لینا ورنہ یہ خیانت ہوگی. جس نے جو ہے نا اس کا اہتمام کیا ہے چھپوانے کا یہ سال ثواب کے طور پر کیا ہوا ہے پیسے تو ہیں نہیں تو پیسے ہی بغیر شاید وہ سنگ مجھے اچھی لگ دی آتے ہیں دا دے ہو تو یہ کام نہیں کرنا. جس نے آج لے لیا تو وہ اجتماع میں انشاءاللہ نہ لے یہ ابھی سے آپ کو بتا دو ورنہ خائن ہو گیا آپ کو اجازت نہیں ہماری طرف سے حرام ہوگا اس پر سر حرام بھی ہم پشتو میں کہتے ہیں. ہاں یہ کام نہیں کرنا. ایسے یہ تلقین ان کو بھی کروں گا لیکن آپ پر زیادہ بھروسہ ان پر کم ہے اس کو بھی یاد رکھیں. تو یہ نہ ہو کہ جو ہے نا آپ کے متعلق جو میرا حسن ظن ہے اور جو اعتماد ہے تو اس اعتماد کو بحال رکھنے کی کوشش کریں اس پہ کمی واقع نہ ہو جائے ٹھیک ہے نا. تو ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے نا تقسیم بھی کرتے جائیں ایک ایک دے دیں عورتوں کے لیے نیچے مستورات کے لیے بھی بھیج دیں اور جو ہے نا بچے چھوٹے ان کو نہ دیں کہ وہ ضائع کر دیں گے. اللہ 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 اللہ
جل جلالہ 10 صفحہ درود شریف پڑھنا. پانچ دفعہ استغفار پڑھ لیں. تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کامل اتباع ظاہراً باطناً ہم سب کو نصیب فرما. ہر سنت پر یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اپنا تعلق خاص، اپنی معرفت اور محبت یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. نفس ہمارا اور شیطان مردود کے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. اللہ ہر طرف سے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اللہ نفس ہمارا اور شیطان مردود، حاسدین، مفسدین، اشرار، شرور، فتن، نظر بد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ اپنی حفاظت اور حصار میں اللہ ہم سب کو لے لے. اللہ اس کا ثواب اللہ ہمارے شیخ علی مقام کو پہنچا دے. درجات عالی ان کو نصیب فرما. قبر پر یا اللہ انوارات کی بارش نازل فرما. زمرہ اولیاء میں وہ مقام عطا فرما جو تیری شان کے ساتھ لائق ہے. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ دائمی رفاقت اور صحبت نصیب فرما. ان کے فیضات سے ہم سب کو بہرہ مند فرما. ان کے فیضات اللہ دنیا میں عام اور تام فرما. دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے. ہم سب کو یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا اللہ جتنے بھی ادھر موجود ہیں یا غائب ہیں، جس کے دل میں جو بھی جائے شریعت اللہ غیب کے خزانے سے اس کو پورا فرما دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جو مقروض ہیں اللہ قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نارینہ صالح اولاد عطا فرما دے. جن کے اولاد نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا دے. جو رشتوں کی طلب میں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے سب کو نصیب فرما دے. رزق حلال ہم سب کا وسیع فرما دے. وسعت اور فراخی نصیب فرما. بے روزگاروں کو اللہ اچھے اچھے روزگار نصیب فرما. یا اللہ ظاہری باطنی اللہ جسمانی روحانی اللہ ہر لحاظ سے ہماری غذا کو یا اللہ تو وسیع فرما دے. اللہ برکتیں نصیب فرما دے. اللہ عافیت نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں اس محفل میں، گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی یا اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائم و مستمر نصیب فرما. اس بیماری کی رحمت کو صحت کی رحمت میں بدل دے. جلد از جلد سب کو کامل اطمینان قلب اور سکون نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب پیر بھائی مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو بخش دے. خصوصیت کے ساتھ میرے پھوپھی زاد ہیں بٹگرام کے، وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لیے خاص دعا فرما. یا اللہ ان کی بخشش فرما. آنے والی مناظر ان کے لیے آسان فرما. جتنی بھی برزخی خوشیاں مند ہیں مومن کے لیے تو نے رکھی اللہ بتمام ہاں ان کو نصیب فرما. قبر کو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. تاحد دن گیا اللہ قبر کو وسیع فرما دے. یا اللہ کسی قسم کی کمی کوتاہی لغز و شیوعات و درگزر کا معاملہ فرما دے. یا اللہ سلسلے میں داخل تھے، یا اللہ سلسلے کی لاج رکھتے ہوئے یا اللہ ان کے ساتھ یا اللہ اچھا معاملہ فرما دے. اللہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیشن گوئی یا اللہ ان کے حق میں سچ ثابت فرما دے. یا اللہ قسم پرسی کی اور سفر کی یا اللہ موت تھی شہادت کے یا اللہ حکم اس پر مرتب ہوتا ہے. یا اللہ ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے. شہادت پر یا اللہ
شہید کو جو ہے اللہ اجر و ثواب تو دیتا ہے، یا اللہ وہ ان کو بھی نصیب فرما دے اللہ۔ جتنے بھی اللہ ان کے لواحقین ہیں اللہ پسماندگان ہیں، سب کو صبر جمیل و صبر تام نصیب فرما دے، اور اس زخم پر یا اللہ تو خود ہی مرم فرما دے۔ ہمیں بھی یا اللہ سفر کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، وقت موت پر یا اللہ اکمل ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرما دے، وہاں کی رسوائی سے، خذلان سے، جدائی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ یہ جو جوڑ آ رہا ہے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ظاہری باطنی برکات کے ساتھ اللہ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔ مخلوق کثیر کو اللہ فیضیاب اور سیراب فرما دے، ہم سب کو یا اللہ اس سے فیضیاب فرما دے، اللہ حرمان سے، محرومی سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ جتنے دوست احباب اور بزرگ یا اللہ تشریف لا رہے ہیں عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ ان کو یہاں پر پہنچا دے، ان کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مستفید فرما دے۔ ہمارے شیخ علی مقام رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کے پھیلنے اور پھیلانے کا اس کو مؤثر ذریعہ ثابت فرما دے، یا اللہ اس کے دور از اثرات علاقے پر خصوصیت کے ساتھ عموماً پورے آفاق پر مرتب فرما دے۔ ہم سب کو یا اللہ اس سے وافر حصہ نصیب فرما دے، محرومی سے نصیب یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، کمال اخلاص اور الہیت نصیب فرما دے، نام و نمود سے، شہرت سے، ریاکاری سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان دونوں خانقاہوں کو نفع سور تک سرسبز اور شاداب رکھ، جتنے پودے اس میں لگ چکے ہیں اللہ سب سے باراور درخت بنا دے، حضرت کا کامل فیض سب کو منتقل فرما، کسی کو بھی اللہ محروم نہ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں دین متین پر ہم کو قائم اور دائم رکھ، اور جب دنیا سے جانے کا وقت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پاک کلمہ ہماری زبانوں پر جاری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم اللہ